مولانا ارشد مدنی کی آپ نے بات کی، راشٹریہ سہارا میں ان کا بیان جلی سرخیوں میں چھپا ہے. اسلامی قانون کا اکیلا ماخذ قرآن نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو اس بیان کو کوئی برداشت کر لے. میں بھی مانتا ہوں کہ اور ماخذ ہیں لیکن وہ قرآن سے نیچے ہیں، قرآن کے متوازی نہیں ہیں، پیرلل نہیں ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ قرآن کے مطابق. اگر قرآن میں نہ پاؤ تو آپ کی کو جو کرتے ہوئے دیکھا اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے؟ جب قرآن میں کوئی چیز نہ ملے. اور پھر اگر تمہیں مجھ سے بھی کوئی ایسی بات نہ ملے تو کیا کرو گے؟ پھر میں اپنی رائے بناؤں، اشتہاد کروں. مولانا ارشد مدنی کہہ رہے ہیں پیرلل بنا رہے، کہہ رہے ہیں اکیلا قرآن نہیں ہے. جس معاملے پہ قرآن کی واضح آیت موجود ہے وہاں پہ کسی اور چیز کو لایا جا سکتا ہے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر آپ بدعت کیوں کہتے ہیں اس کو؟ آپ بدعت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ قرآن میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی اکیلے. عبداللہ بن عمر کی بیوی کو واپس کروا. دھیان رکھیے گا جب حضرت عمر نے اپنے سے بعد کے خلیفہ زخمی ہونے کے بعد 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اگلے خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے تو اپنے بیٹے کو بھی اس میں رکھا، لیکن کیا کہا؟ یہ صرف مشورے کے لیے رہے گا، اس کو خلیفہ کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اور گراؤنڈ کیا بتایا؟ کہا اس کو خلیفہ کے لیے کنسیڈر کرو گے، اسے تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. یہ آپ کی تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جس وجہ سے حضرت عمر اپنے بیٹے کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. مولانا ارشد مدنی اس طلاق کے ڈیفینس میں دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں، اس کے مخالفین پہ الزام لگا رہے ہیں، ان کی نیت پہ حملہ کر رہے ہیں کہ میں میں 86 میں بی جے پی میں تھا، آر ایس ایس میں تھا جب میں یہ لڑائی لڑا تھا. جب میرا سر پھاڑا جا رہا تھا تو میں بی جے پی کے تو 2 MP تھے اس وقت. میں تو وہی بول رہا ہوں کنسسٹنسی کے ساتھ جو میں نے 86 میں بولا تھا. میں اپنے اسی سے کیوں ہاں میں نے بار بار کہا ہے، یہ مت سمجھیے گا میں اپنی تعریف کر رہا ہوں. میں نے بار بار کہا ہے آپ مجھے قرآن سے 3 طلاق کے حق میں کوئی آیت دکھا دیجئے، میں اپنا اسٹینڈ بدل لوں. جب قرآن میں ہے نہیں تو آیت آئے گی کہاں سے؟ قرآن تو بار بار اس کو ڈینائی کر رہا ہے. میں نے اس حد تک کہا جب سے یہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، جتنی ڈیبیٹ ٹی وی پہ ہیں، اگر میں نے کبھی کوئی دلیل بغیر قرآنی آیت کے ریفرنس کے دی ہو تو آپ مجھے جو چاہے سزا دیجئے، میں قبول کر لوں گا. یعنی آپ پر جو مرتد ہونے کا الزام ہے اس سے بھی آپ ڈینائی؟ میرے نہیں، مرتد ہونے کا تو میں نے قبول کر لیا 80 میں جب پہلا فتویٰ آیا، پھر 89، پھر 85 میں آیا، پھر 89 میں آیا، 86 میں آیا، پھر اس کے بعد آتے رہے. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جب تم 80 میں مجھے نکال چکے اور مرتد بنا چکے، اگر بنا چکے ہو تو میں دوبارہ کب تم نے مجھے اندر لیا کہ پھر تم مجھے باہر نکال لے ہو؟ یہ بیچارے خود ہی اپنے فیصلوں سے مطمئن نہیں، نکالے ہوئے کو بار بار ان کے، میں وہی الفاظ استعمال کروں گا جو سر سید نے کیے ہیں، ان کے فتووں کو میں گوزے شتر، اونٹ کی مینگنی کے برابر بھی وقت نہیں دیتا. یہ ہیں کون کسی کو مرتد بنانے؟ یہ اللہ بیاں ہیں. انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، مجھے اپنے اعمال کا جواب. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. یہ ہیں کون؟ یہ تو اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کریں گے؟ یہ سراسر شرک ہے جو دوسرے کے ایمان کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرے. دوسرے کو مرتد بنانے والا کھلا مشرک ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ اللہ بتائیں گے ان چیزوں کے بارے میں جس میں آپ کے اور میرے بیچ میں دین کے معاملوں کو لے کے اختلاف ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. بس تبلیغ کا آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے، آپ کو ہم نے قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تو یہ تو اپنے آپ کو اس سے بڑے درجے کا مانتے ہیں، یہ دوسرے کے ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں.